اللہ رب العزت نے نصرت کا وعدہ اپنے دین کی دعوت پر کیا ہے، اور مسلمانوں کے قدموں کے جمنے کا وعدہ کہ میں تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جماؤں گا، کوئی طاقت تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہیں سکے گی۔ یہ بات یقینی طور پر مشاہدے میں ہے کہ جب تک یہ امت دور صحابہ میں اجتماعی طور پر دعوت کی نقل و حرکت اور دوسروں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش میں لگی رہی، اس وقت تک ہر زمانے کی بادشاہتیں، ہر زمانے کی قوتیں اور باطل طاقتیں وہ مسلمان کے سامنے مغلوب ہوتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ جب امت اس طور پر دعوت پر تھی تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایسا رعب دیا گیا تھا مسلمان کو، ایسا رعب دیا گیا تھا مسلمان کو، اللہ اکبر۔ ایک اکیلے صحابی عبداللہ بن حذافہ، ادھر مقابلے پر پوری روم کی بادشاہت، یہاں دین ایسا بدل دیتے ہیں جیسا کوئی کپڑے بدل دے۔ شادی کرنی ہو تو مذہب کوئی چیز نہیں، دکان چاہیے تو مذہب کوئی چیز نہیں، زمین چاہیے تو مذہب کوئی چیز نہیں، کارخانہ چاہیے مذہب کوئی چیز نہیں، حکام سے اپنے کاموں میں، اپنے دنیاوی تقاضوں میں اگر کوئی رعایت چاہیے تو دین کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اغیار یہ چاہتے ہیں کہ اسباب پر ہمارا قبضہ رہے، مسلمان اپنے دین کے بارے میں ہم سے سمجھوتا کر لے تو ہم انہیں کمائی کے اسباب دے دیں۔ کیسی گھٹیا بات، کیسی گھٹیا بات، کیسی گھٹیا بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کائنات میں خادم، کائنات مخدوم بنایا گیا تھا، اور کائنات کو اس کا خادم بنایا گیا تھا۔ اس نے یہ راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو غلام بنایا، اور کائنات کے نقشوں کو نہیں بلکہ اغیار کو مخدوم بنایا۔ اس پر گاڑی چل رہی ہے، یہ کھلائیں گے تو کھا لیں گے، یہ پلائیں گے تو پی لیں گے، یہ دیں گے تو لے لیں گے، ہاں، اور دین کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ یہ مسئلہ دنیا کا ہے، آخرت تو بعد میں آئے گی۔ ہاں، کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم، اگر سارا باطل جمع ہو کر ایک وقت میں ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ کرے تو ہلاکت کے لیے کافی ہے، ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک سنت کے مقابلے پر آ جاوے باطل، یہاں باطل فرائض کے مقابلے پر ہے اور مسلمان یہ کہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ تم اتنے مرعوب کیوں ہو گئے؟ تم اتنے مجبور کیوں ہو گئے؟ وہ کہیں گے تمہارا وظیفہ، وہ کہیں گے تمہارا کام، جس پر اللہ تعالی کی طرف سے سب سے پہلے داعی کی مدد رعب سے کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے داعی کی مدد رعب سے کی جاتی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلی مدد جو صحابہ کی ہے وہ رعب سے کی ہے۔ دعوت پر اللہ تعالی کی طرف سے مدد کے اسباب ہیں، مدد کی شکلیں ہیں، مدد کی قسمیں ہیں۔ اس میں اللہ نے جو سب سے زیادہ مدد کی ہے آپ کی اور آپ کے صحابہ کی، وہ مدد رعب سے کی ہے، وہ مدد رعب سے کی ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم دین کے داعی بنو تو میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، پکی بات ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ دین کو بیچ میں ڈال کر اپنے کچھ مطالبے پورے کرا لو۔ وہ کہیں تمہاری ایک بات مان لو، ہم تمہاری دو بات مان لیں گے۔ مسلمان یہ سوچے یہ تو سنتی تو ہے، اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ سنتی چھوڑ دو، فرض تو ہے نہیں اس کا کرنا ضروری ہو، سنت ہی تو ہے، چھوڑ دو۔ اگر باطل ایک سنت کے چھوڑنے کا مطالبہ کرے تو چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ نہیں چھوڑو گے تمہیں معاش نہیں ملے گا۔ ہاں، چھوڑ دو، کیا بات ہے؟ حالانکہ میرے دوستو عزیزو، مولانا استاد رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے، مثال دے کر فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر مسلمان اپنے دین کے بارے میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تو ممکن ہی نہیں ہے، انفرادی طور پر بھی اگر مسلمان اپنے دین کے بارے میں باطل سے
سمجھوتا کر لے. میری بات بہت جاگ کر سننی پڑے گی، بہت توجہ سے. ایک سنت کے بارے میں اگر سمجھوتا کر لے، ٹھیک ہے ہم یہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، تم ہمیں یہ دے دو. یہ اللہ کے یہاں پورے دین کو بیچنے والا مجرم قرار دیا جائے گا. جب یہ دین کو بیچے گا، جب یہ دین کو بیچے گا، خدا کی قسم اغیار انہیں غلاموں کی قیمت پر خریدیں گے. یہ دین کو بیچے گا دنیا کے لیے، پھر اغیار ان کو غلاموں کی قیمت پر خریدیں گے، انہیں غلاموں کی طرح استعمال کر کے اپنی دنیا بنائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا کہ آپ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. میں مثال دے رہا ہوں، سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. حضرت عمر نے یہ کہہ کر بوسہ لیا حجر اسود کا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں کبھی نہ لیتا. نہ تو پتھر ہے، نہ تیرے میں نفع ہے نہ نقصان ہے، صرف اس لیے بوسہ لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بوسہ لیا ہے. مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو یہ عمل محبوب ہے، یہ عمل پسند ہے. انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکو تاکہ یہ ہمارا مطالبہ پورا کریں. تو روکا گیا آپ کو کہ آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لیں گے. کیوں؟ کہ پہلے ہماری شرط پوری کرو. کیا شرط ہے؟ یہ کہا مشرکین نے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لینے میں ہمارے بتوں کے آگے جھک کر جائیں. اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کریں گے تو ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے دیں گے، ورنہ نہیں لینے دیں گے. عجیب بات ہے میرے دوستو عزیزوں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان پر جمایا ہوا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. ہم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان پر اپنی مرضی سے، اپنی قوت سے جمع ہوا نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے. کیونکہ دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور دنیا میں کفر اللہ کے استغنا کا مظہر ہے، اور آخرت میں جنت اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور آخرت میں جہنم اللہ کے استغنا کا مظہر ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. جی ہاں، دنیا میں ایمان پر قائم رہنا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو ہر گناہ سے معصوم ہیں. شرک تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ انبیاء کے ساتھ شرک کا تصور بھی ہو انبیاء کو، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. لیکن آپ کو ہلکا سے خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، اگر ان کو صرف خاموش کرنے کے واسطے سر سے اشارہ کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، بغیر دل کے ارادے کے. اور یہ خیال آپ نے پکایا نہیں، آ کر گزر گیا. اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. نبی جی اگر ہم آپ کو نہ جماتے، اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف تھوڑے سے جھک جاتے، وہ بھی دل کے ارادے سے نہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. ہاں، میں نے بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک غور کرے اپنی ذات کے اعتبار سے. اس لیے کہ مسلمان کی بے دینی وہ صرف اپنے اختیار سے نہیں ہے،
بلکہ کچھ اسباب ہیں بے دینی کے، صرف اپنے اختیار سے بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی اسباب ہے بے دینی کے۔ جہاں بے دینی کا اسباب اپنے ذاتی اندر سے ہیں وہاں نفس کے تقاضے سے ہیں، اور جہاں بے دینی کا اسباب باہر کی طاقت سے ہیں وہاں باہر کی طاقت سے ہیں، مگر یہ اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ حالات کو دیکھ کر دین بدل دیں گے، یہ حالات کو دیکھ کر دین بدل دیں گے، حالات کو سامنے رکھ کر چلیں گے، حالات کو سامنے رکھ کر چلیں گے۔ حالات یہ ہیں تو یہ حالات کے لیے دین بدل دیں گے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر قسم کے حال سے مقابلہ، ہر قسم کے قانون سے مقابلہ، اس مقابلے کی قوت اللہ تعالیٰ کی شرط پر دیتے تھے، وہ شرط دعوت ہے، وہ شرط دعوت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے دین کو بیچنے لگتا ہے۔ دین کا بیچنا میں نے عرض کر چکا کہ اگر ایک سنت کو بھی یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ حالات، قانون، ماحول یہ سنت کا سے روک رہا ہے تو یہ اپنے دین کو ختم کرنے والا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بڑا جنگل لکڑی کا میلوں میں پھیلا ہوا، بڑا جنگل لکڑی کا میلوں میں پھیلا ہوا، لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالشت لکڑی کا مطالبہ کیا کہ تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، ہمیں اس میں سے ایک بالشت لکڑی دے دو۔ ہمارے پاس تو لکڑی ہی نہیں، ہم تو لوہا ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کو جمع کیا، بھئی یہ ایک بالشت لکڑی مانگتے ہیں۔ وزراء نے کہا ایک بالشت؟ ہم انہیں 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا کمی آ جائے گی، میری بات بہت توجہ چاہے گی، ہم انہیں 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ میں یہ ساری جو بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحابہ کرام کے عزم اور ان کے دین پر استقامت کی کا یہ ترجمہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سابق قصے ہیں، یہ اس جو مثال دے رہا ہوں یہ صحابہ کے ہر زمانے میں باطل کو جواب دینے کی یہ سب سے عمدہ مثال ہے۔ وزراء نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا مت کیجیے۔ بادشاہ نہ مانا۔ بادشاہ نے کہا اتنی لکڑی ہمارے پاس، میلوں میں جنگل کھڑا ہوا ہے، بے شمار درخت، بے شمار شاخیں، بے حساب لکڑی، انہیں ایک بالشت کی ضرورت ہے، دے دو۔ نہ مانا بادشاہ، اور اس نے لکڑی اٹھا کے ایک بالشت لکڑی اس کو دے دی۔ لوہے نے اس لکڑی کی ہتھی بنائی اور اسے آرے میں لگایا اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا، سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا۔ عقل کو استعمال کرو، میں جو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، کیوں پہلے کیوں نہیں کر سکا؟ کہ جب تک مسلمان اپنے دین کا حصہ غیروں کے لیے چھوڑے گا نہیں، اس وقت تک وہ تمہارے پورے دین کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک بالشت لکڑی دی لوہے کو، اور یقینی بات ہے کہ اگر لوہے میں لکڑی کا دستہ نہیں ہے تو آرا کاٹے گا نہیں، ہاتھ کٹے گا۔ آپ ہاتھ سے آرا پکڑے کاٹو، ہاتھ سے آرا پکڑ کے چلاؤ، ہاتھ کٹے گا، لکڑی نہیں کٹے گی، کیونکہ اس لوہے کی جو قوت ہے، اس کے چلنے کی جو قوت ہے اور اس کے کاٹنے کی جو قوت ہے وہ اس ہتھی سے ہے جو اس میں لکڑی سے لگائی جاتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ اگر ان کے ایمان میں شرک آمیزش نہیں ہے تو ان کے لیے دنیا میں امن بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس چکر میں ہے کہ کیونکہ اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، لہذا تم جس دین پر چل سکتے ہو چلو، اور جس دین پر یہ قانون یہ کہہ دے
کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، مسلمان یہ کہتے جی ٹھیک ہے، میں تو مکلف ہوں نہیں کیونکہ قانون ہے۔ میری بات یاد رکھیو، دعوت اللہ کے بغیر اگر کوئی دین پر چلنے سے مجبور ہے تو اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کریں گے، اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اس دین پر چلنے کے لیے کیا کوشش کی؟ دعوت اللہ کے بغیر اگر کوئی دین پر چلنے سے مجبور ہے تو اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اس دین پر چلنے کے لیے کیا کوشش کی؟